السلام علیکم. سیکنڈ ایئر. یہ آپ لوگوں کا نیکسٹ چیپٹر رابعہ ادویہ بصریہ. آن شب اس رات کے رابعہ در وجود آمد پیدا ہوئی. آن شب کے رابعہ در وجود آمد اس رات کے جب رابعہ پیدا ہوئی. در خونے گھر میں پدرش اس کے باپ کے چندان اس قدر جامع لباس نہ بود نہ تھا. در خونے پدرش چندان جامع نہ بود اس کے باپ کے گھر میں اس قدر اتنا بھی کپڑا نہ تھا کہ اورا کہ اس کو در آن اس میں پیچند لپیٹ سکیں. و قطرہی اور قطرہ روغن تیل کا نہ بود نہ تھا. و چراغ اور چراغ نہ بود نہ تھا. و قطرہی روغن نہ بود و چراغ نہ بود. تیل کا قطرہ نہ تھا اور نہ ہی چراغ تھا. پدرے اورا اس کے باپ کی سہ تین دختر بیٹیاں بود تھی. رابعہ چہارم بود. رابعہ چوتھی تھی. پدرے اورا سہ دختر بود. رابعہ چہارم بود. اس کے باپ کی تین بیٹیاں تھیں. رابعہ چوتھی تھی. از آن اسی لیے رابعہ گویند کہتے تھے. چون جب رابعہ بزرگ شد رابعہ بڑی ہوئی. پدر و مادرش اس کے ماں باپ بے مردند مر گئے. و در بصرہ میں قحطی عظیم بہت بڑا قحط پیدا ہوا. و خواہران اور بہنیں متفرق الگ شدند ہو گئیں. و خواہران متفرق شدند اور بہنیں الگ ہو گئیں. و رابعہ بے دست ظالمی ایک ظالم کے ہاتھ افتاد لگی. اورا اس نے بے چند درم کے عوض بے فروخت اس کو بیچ دیا. آن خواجہ وہ مالک اورا اس سے رنج اور مشقت کے ساتھ کار می فرمود کام لیتا تھا. روزی ایک دن بے افتاد گر پڑی. و دستش اور اس کا ہاتھ بے شکست ٹوٹ گیا. روئی چہرہ بر خاک مٹی پر نہاد رکھا. و گفت اور کہا الہا اے اللہ غریبم میں غریب ہوں. و بی اور بغیر مادر و پدر ماں باپ کے ہوں. و اسیرم اور میں قیدی ہوں. و دست اور ہاتھ شکستے ٹوٹا ہوا. مرا مجھے ازین ہمیں اس سب سے ہیچ کچھ بھی غم نیس غم نہیں ہے. مرا ازین ہمیں ہیچ غم نیس مجھے ان سب کا کوئی غم نہیں ہے. الا سوائے رضائیت و تیری رضا. الا صرف رضائیت و تیری رضا می یابت میں چاہتی ہوں. الا رضائیت و می یابت مجھے صرف تیری رضا چاہیے. میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں. پس رابعہ بے خونے گھر رفت چلی گئی. و دائم و ہمیشہ روزہ داشتی روزہ رکھتی تھی. و ہمیشہ وہ تمام رات نماز پڑھتی تھی. پس رابعہ بے خونے رفت و دائم روزے داشتی و ہمیشہ نماز کردی. پس رابعہ گھر چلی گئی اور وہ ہمیشہ روزہ رکھتی تھی اور تمام رات نماز پڑھتی تھی. تابے یہاں تک کہ روز دن بھر پائی بودی یہاں تک کہ دن ہونے تک قیام کی حالت میں رہتی. تابے روزی برپائی بودی یہاں تک کہ دن ہونے تک قیام کی حالت میں رہتی. شبی ایک رات خواجہ مالک از خواب نیند سے در آمد جاگا. آوازی ایک آواز شنید اس نے سنی. نگاہ کرد اس نے دیکھا رابعہ را کو دید دیکھا در سجدے نے. اس نے رابعہ کو سجدے میں دیکھا کہ می گفت کہ جو کہہ رہی تھی الہی اے اللہ تو می دانی تو مجھے جانتا ہے کہ ہوائی دل من ہوائی خواہش دل من میرے دل کی در موافقت فرمانے تو است. در موافقت کے مطابق فرمان حکم کے تو تیرے است ہے کہ ہوائی دل من در موافقت فرمانے تو است کہ میرے دل کی خواہش تیری حکم کے مطابق ہے. و روشنائی چشم اور آنکھوں کی روشنی من میری در خدمت درگاہ توست تیری درگاہ کی خدمت میں ہے. اگر کار بے دست من استی اگر کام بے دست من استی میرے ہاتھ میں ہوتا. یک ساعت ایک لمحہ بھی از خدمتت تیری خدمت میں نیا سود مندی نہ رکتی. یک ساعت از خدمتت نیا سود مندی تو ایک لمحہ بھی تیری خدمت سے نہ رکتی. اما لیکن تو نے مرا مجھے زیر دست ماتحت مخلوق لوگوں کے کر دیا ہے. اما تو مرا زیر دست مخلوق کر دئی لیکن تو نے مجھے لوگوں کا مخلوق کا غلام بنا دیا ہے یا زیر سایہ کر دیا ہے. بے خدمت تو تیری خدمت میں از
آن اس لیے دیر سے، می آیم میں آتی ہوں، اسی لیے تیری خدمت میں دیر سے آتی ہوں۔ خواجہ مالک نے نگاہ ڈالی، نظر ڈالی، ایک قندیل دید دیکھی، بلائی اوپر سر کے رابعہ کے آویختہ لٹکی ہوئی۔ مالک نے نگاہ ڈالی، قندیلی دید، بلائے سر رابعہ، آویختہ رابعہ کے سر پر ایک قندیل لٹکی ہوئی۔ معلق بی سلسلئی، بغیر کسی سلسلے کے، معلق لٹکی ہوئی، معلق بی سلسلئی، بغیر کسی سلسلے کے لٹکی ہوئی۔ وہ ہم نے خونے اور تمام گھر نور گرفتہ، نور سے بھرا ہوا تھا۔ برخاست، وہ اٹھا، وہ خود اور اپنے آپ سے گفت کہا، او را، اس کو بے بندگی قید میں ناتوان داشت نہیں رکھا جا سکتا۔ برخاست، وہ بخود گفت، او را، بے بندگی ناتوان داشت۔ وہ اٹھا اور اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر رابعہ را گفت، رابعہ کو کہا، تھورا، تجھے آزاد کردم، میں آزاد کرتا ہوں، اگر اینجا یہاں باشی تو رہنا چاہتی ہے، اگر یہاں رہنا چاہتی ہے، ماں ہم سب خدمت تو تیری خدمت کو نیم کریں گے۔ و اگر نمی خواہی، تو نہیں چاہتی یہاں رہنا، ہر جا جہاں بھی کہ خاطر توست، تیرا دل چاہتا ہے، می رو، چلی جا۔ رابعہ نے دستوری اجازت خواست، چاہی، و بے رفت اور چلی گئی، و بے عبادت مشغول شد اور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ آگے اس کی ایکسرسائز ہے۔ در شبی، رات کے رابعہ بے دنیا آمد، رابعہ دنیا پیدا ہوئی تھی۔ وضع خونہ پدر چتور بود، تو اس کے باپ کے گھر کی حالت کیا تھی؟ کہ اس کے باپ کے گھر میں اتنا کپڑا بھی نہ تھا کہ اس کو اس میں لپیٹتے، نہ ہی تیل تھا اور نہ ہی چراغ تھا۔ علت تسمیہ رابعہ چہ بود، رابعہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کے باپ کی پہلے 3 بیٹیاں تھیں اور رابعہ چوتھی تھی، اسی لیے اس کو رابعہ کہتے تھے۔ وقتی خواجہ خواب بیدار شد چہ دید، جب خواجہ نیند سے اٹھا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک قندیل بغیر کسی سلسلے کے اس کے سر پر لٹکی ہوئی ہے۔ خواجہ بے رابعہ چہ گفت، خواجہ نے رابعہ سے کیا کہا؟ خواجہ نے رابعہ سے کہا تھا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اگر تو یہاں رہنا چاہے تو ہم سب تیری خدمت کریں گے، اور اگر تو نہیں چاہتی یہاں رہنا تو جہاں تیرا دل چلتا ہے تو وہاں چلی جا۔ این درس نوشتے کیست، یہ سبق کس کا لکھا ہوا ہے؟ عطار کا، شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے۔ مظاہر ضمائر میں سے متصل اور منفصل جدا کیجیے اور ان کے معنی لکھیے۔ پدرش، اس کا ہوگا پدرے او، اس کا باب، غریبم، یہ ہے میں غریبم، اس کا مطلب ہے میں غریب، یہ آپ کا متصل ہے، جڑا ہوا۔ رضائیت ہو، تیری رضا، یہ منفصل ہے، الگ الگ۔ دل من، یہ بھی منفصل ہے، الگ، میرا دل۔ خدمتت، تیری خدمت، یہ متصل ہے، خدمتت۔ پدرش اور غریبم، یہ تینوں متصل ہیں۔ رضائیت اور دل من، یہ منفصل ہے۔ داشتی، کردی اور بودی کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ تیسرے پیراگراف میں داشتی، کردی اور بودی کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں؟ یہ تینوں ماضی استمراری کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، یعنی داشتی رکھتی تھی، کردی کرتی تھی اور بودی ہوتی تھی۔ سوال نمبر 1000، حروف کے معنی لکھیں اور انہیں آسان جملوں میں استعمال کیجیے۔ در کا مطلب میں، در دست تو چیست، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ را، کو، من تھورا آزاد کردم، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ از سے، از کجا آمدی، تو کہاں سے آیا؟ با، ساتھ، او با اختیار است، وہ با اختیار ہے۔ بہ، سے، او بے رابعہ گفت، اس نے رابعہ سے کہا۔